مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما کثیرا۔ سیرہ سیریز کے آج کے لیکچر میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بعد والی زندگی میں جو پہلا فیز ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مکی زندگی کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو وہ 3 فیزز بنتے ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ تبلیغ دعوت والا فیز جو کہ نبوت کے تقریباً شروع سے لے کر 4 سال تک یہ فیز بنتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھلے عام دعوت و تبلیغ کا کام سونپا گیا تو وہ والا فیز ہے نبوت کے 4 سال سے لے کے تقریباً نبوت کے 10ویں سال کے شروع تک۔ اور ایک فیز ایسا ہے جب اسلام مکہ سے باہر پھیلنا شروع ہوا، اسلام کا اثر و رسوخ زیادہ ہوا، تو وہ والا فیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مطہرہ کا یعنی نبوت کے 10ویں سال سے لے کر تقریباً ہجرت مدینہ تک ہے۔ تو آج ہم پہلے فیز کو ڈسکس کریں گے جو تقریباً کوئی 3 سال پہ محیط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب پس پردہ تبلیغ کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پس پردہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ مکہ چونکہ مرکز تھا دین کا اور یہاں پہ کعبۃ اللہ تھا، اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی، اور کعبۃ اللہ کے پاسبان بھی مکہ میں تھے، اور جن لوگوں نے اس کعبۃ اللہ کو بتوں کی آلائشوں سے بھر رکھا تھا ان کے نگہبان بھی تو ظاہر ہے یہاں پہ موجود تھے، اور کسی اور شہر کی نسبت اس شہر میں دعوت و تبلیغ کا کام خاصا مشکل تھا۔ وہ اس لیے کہ دینی لحاظ سے یہ شہر بڑا مضبوط تھا، اور اگر ایک دم سے کھلے عام برملا ایک دم سے اعلان نبوت کیا جاتا تو ایک بڑا ریئیکشن پیدا ہو سکتا تھا، بڑی ہیجان آمیز صورتحال بن سکتی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی کہ پس پردہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ذمہ داری سونپی گئی تو ظاہر سی بات ہے، یہ فطری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن لوگوں پہ اسلام پیش کیا وہ ان کے قریبی لوگ تھے، وہ لوگ تھے جن کا بڑا گہرا تعلق تھا، جن کی بڑی صحبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا اعتماد تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی ذات پہ بڑا اعتماد تھا۔ سب سے پہلے جس فرد پہ اسلام پیش کیا گیا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین ہیں۔ انہوں نے بلا تعمل، بلا کسی ہیزیٹیشن کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کوئی دلیل مانگے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے رائٹس نہیں ہیں، پیغمبر اسلام نے خواتین کو حقوق نہیں دیے، یا اسلام میں کوئی عورت کی ویلیو نہیں ہے، تو انہوں نے اسلام کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہلے شخص پہ اتنے بڑے دین جو ملینز اور بلینز آف پیپل کا دین ہے، اتنے بڑے دین کی جو تبلیغ کا کام شروع کیا، تو سب سے پہلے جن سے ذکر کیا وہی کا وہ بھی خاتون ہیں، اور سب سے پہلے جن کو باقاعدہ دعوت اسلام دی وہ بھی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عورت کی کوئی ویلیو نہ ہوتی، اس کی کوئی ورتھ نہ ہوتی، اور اس کا کوئی مقام نہ ہوتا، تو وہ کم از کم اگر وہ عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تو کم از کم کسی میل پرسن پہ وہ دعوت اسلام پیش کرتے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنا بڑا دین تھا اس کی جو دعوت تھی سب سے پہلے جس فرد پہ پیش کی وہ ایک عورت تھی۔ تو اسلام میں تو کوئی ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی، یہ خلاف یعنی یو کین سے کہ یہ خلاف واقعہ بات ہے، بالکل سراسر ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں، یا پیغمبر اسلام کے نزدیک خواتین کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کس کے سامنے عورت کی اہمیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت جو دی اسلام کی وہ ایک خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔
اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جو آزاد کردہ غلام تھے زید بن حارثہ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ کے چچا زاد بھائی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، قریبی دوست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خواتین میں یا سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والی ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ ہیں، غلاموں میں زید بن حارثہ ہیں، جو کہ اصل غلام نہ تھے۔ ہم انشاءاللہ ان پہ ایک پروگرام کریں گے، اور اصل میں یہ غلام نہیں تھے، غلام بن گئے تھے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ ہیں بچوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ یہ اسلام کا ہراول دستہ تھے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، بڑے اچھے عمدہ خصائل کے مالک تھے۔ ان کا حلقہ باب بہت زیادہ وسیع تھا، ان کے پاس لوگوں کا تانتا بندہ رہتا تھا، اور ان کی PR یو کین سے کہ بہت اچھی تھی۔ تو انہوں نے پھر لوگوں پہ اسلام، اپنے قریب لوگوں پہ اسلام پیش کیا۔ ان کی تبلیغ اور دعوت سے جو لوگ شروع میں مسلمان ہوئے، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ تو یہ بزرگ جو ہیں اسلام کا ہراول دستہ تھے۔ یہ بھی سیدنا صدیق اکبر کا امت مسلمہ پہ بڑا احسان ہے کہ اتنے بڑے جید صحابہ کرام ان کی دعوت و تبلیغ سے شروع میں اسلام انہوں نے قبول کیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن السابقون الاولون کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ کی رضا ان کے لیے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور ان کا ذکر کر کے، ان کا نام لے کے سرشاری کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے انسان پہ، ایک وجد کی کیفیت کہ کیا وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ ہمارے سر ان کے نالین پہ قربان ہو، کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے بلا تامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ اور جن لوگوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، ان میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت فاطمہ بنت خطاب ہیں، حضرت عمر بن خطاب کی سسٹر، ان کے شوہر ہیں۔ پھر اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، بہت بڑے نام ہیں، حضرت عبید اللہ ابن جراح ہیں۔ یہ ہراول دستہ تھے اسلام کا، اور ابن حشام نے ان کی تعداد تقریباً 40 بتائی ہے۔ اور شروع میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کا تعلق تقریباً قریش کی ہر شاخ سے تھا۔ اور پھر اس کے بعد تو جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، جماعت در جماعت داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت سورہ مدثر کی جو آیات نازل ہوئی تھیں، ان کے بعد وحی کا سلسلہ بھی گرم ہو گیا۔ اب پے در پے چھوٹی آیات نازل ہو رہی تھیں، جن میں خاص طور پہ تزکیہ نفس کا بیان کیا جاتا، جہنم و دوزخ کا، جنت و جہنم کا نظارہ کروایا جاتا، اور اس میں عجیب قسم کی حلاوت تھی ان آیات میں، اور ایک عجیب ہی دنیا کی وہ سیر کرواتی تھی۔ شروع میں جو آیات نازل ہو رہی تھیں، ان میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلمان بیان کرتے ہیں کہ شروع میں صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم 2 رکعت نماز فرض کی گئی، جیسے کہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ اور حضرت زید بن حارثہ سے مروی ہے کہ جب وحی کی ابتدا ہوئی تو جبرائیل امین تشریف لائے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ اور حضرت ابن حشام بیان کرتے ہیں کہ شروع میں نماز کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گھاٹیوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ نماز ادا کر رہے تھے چھپ کر، تو حضرت ابو طالب نے ان کو دیکھ لیا، اور جب انہوں نے وجہ معلوم کی اور انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اس پہ برقرار رہیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ وہ لوگ جو السابقون الاولون کے نام سے مشہور ہوئے، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ کی رضا کے مستحق ٹھہرے، وہ جوک در جوک جیسے اسلام پھیلتا جا رہا تھا، جیسے ایک دوسرے کو خفیہ طور پہ 3 سال تک تقریباً یہ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رہا۔ قریش کو اجمالاً تو اس کی خبر ہو گئی تھی، مگر وہ اس کو کوئی اتنا وہ سیریس نہیں لے رہے تھے۔ ان کے ذہن میں تھا
کہ یہ اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر اور رسوخ سے وہ لوگ خوف زدہ اس وقت نہیں تھے، اندر ہی اندر ان کو خبر تقریباً ہو گئی تھی۔ تو آج کے لیکچر میں ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں۔ اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور نبوت کا وہ والا فیز کہ جس میں آپ کو کھلے عام دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا، نیکسٹ لیکچر میں ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیکچر کے کوسچنز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ کوسچن نمبر 1 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پس پردہ دعوت و تبلیغ کا کام کتنے سال تک جاری رہا؟ نمبر 2، مکہ کی عرب میں کیا اہمیت تھی؟ نمبر 3، جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان کو کیا کہتے ہیں؟ نمبر 4، جن 4 خوش نصیبوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان کے نام بتائیے۔ نمبر 5، جن صحابہ کرام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت پہ اسلام قبول کیا ان کے نام بتائیے۔ نمبر 6، کیا حضرت بلال حبشی نے بہت شروع میں اسلام قبول کر لیا تھا؟ نمبر 7، حضرت فاطمہ بنت خطاب کون تھیں؟ نمبر 8، حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کب اسلام قبول کیا؟ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ کس نے سکھایا؟ نمبر 10، کیا ابتدائے اسلام میں کوئی نماز فرض تھی؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت کا علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على